انسان کو اللہ جل شانہ نے زبان عطا فرمائی ہے، اور زبان کو اللہ نے ذائقہ عطا فرمایا ہے، اور ذائقوں میں ایک بڑا پیارا سا خوبصورت ذائقہ ہے جس کو ہم مٹھاس بولتے ہیں اور عربی میں حلاوت بولتے ہیں۔ وہ اللہ جل شانہ نے ہماری زبانوں کو عطا فرمایا۔ یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، ذائقہ اللہ کی نعمت ہے، اور ذائقوں میں مٹھاس اللہ کی نعمت ہے۔ جن لوگوں کو میٹھا پسند ہوتا ہے، پھر کسی کو میٹھے میں گاجر کا حلوہ پسند، کسی کو میٹھے میں برفی پسند ہے، کسی کو میٹھے میں کوئی اور چیز پسند ہے، لیکن آج میں ایسی مٹھاس کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اور جو اللہ جل شانہ مٹھاس عطا فرماتے ہیں اپنے بندے کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس بندے میں تین باتیں ہوں گی، تین خصلتیں ہوں گی، تین خوبیاں ہوں گی، اللہ جل شانہ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرمائیں گے، اللہ جل شانہ اس کو ایمان کا ذائقہ عطا فرمائیں گے، اللہ اس کو ایمان کی چاشنی عطا فرمائیں گے۔ پہلا، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت اس کے لیے باقی ساری کائنات سے بڑھ کر ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر اس کی نظر میں دنیا کی کوئی چیز نہ ہو، جس کے ایمان کی سطح اور کیفیت یہ ہے اور جس کا ایمان اس مقام پر ہے۔ فرمایا وجد حلاوت الایمان، اللہ پاک اس کو ایمان کے مٹھاس، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا فرمایا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، انسان اپنی زندگی میں مختلف لوگوں سے تعلقات بناتا ہے، دوستیاں بناتا ہے، ریلیشنز بناتا ہے، اس کی محبتیں بنتی ہیں، اس کے تعلقات بنتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ، وہ مومن بندہ جو کسی شخص سے، کسی انسان سے، اپنے کسی مسلمان بھائی سے محبت کر رہا ہے، اس کے دل میں اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے چاہت ہے، پیار ہے، تعلق ہے، اخلاص ہے، اور یہ محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، دنیا کے کسی مقصد کے لیے نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، فلاں کے ساتھ دوستی کروں گا تو ضرورت پڑنے پہ قرضہ مل جائے گا، فلاں کے ساتھ دوستی کروں گا تو فلاں میرا دنیا کا مقصد حاصل ہو جائے گا، تھانے کچہری کی بات آئے گی، نوبت وہاں تک کبھی پہنچی تو میرا مددگار بن سکتا ہے، خدا نخواستہ کبھی ہاسپٹل مجھے جانا پڑا بیماری کی حالت میں تو وہاں میرا مددگار ہو سکتا ہے، اس کے تعلقات میرے لیے مفید ہو سکتے ہیں، اس کا سٹیٹس میرے لیے مفید ہو سکتا ہے، اس کا پیسہ میرے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ فرمائیں ان ساری وجوہات سے بڑھ کر اور ہٹ کر جو بندہ کسی شخص کو پسند کرتا ہے محض اس لیے کہ وہ اللہ کو راضی کرے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، ایسے بندے کو بھی اللہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا وہ آدمی جس میں یہ خوبی ہو، ان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ من کما یکرہ ان یلقى فی النار، فرمایا وہ آدمی جس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اسلام اور ایمان کی دولت عطا ہونے کے بعد پھر واپس کفر کی طرف لوٹنا اس کو ایسے ہی ناپسند ہو، اتنا ہی ناپسند ہو، ویسا ہی ناپسند ہو جیسا جہنم میں ڈالا جانا، آگ میں ڈالا جانا کسی انسان کو ناپسند ہو سکتا ہے، کسی مسلمان کو ناپسند ہو سکتا ہے۔ اسلام کے بعد کفر کی طرف لوٹنا، توحید کے بعد شرک کی طرف لوٹنا اس کے لیے ایسا ہی ناپسندیدہ عمل ہو جیسا آگ میں ڈالا جانا۔ فرمایا اللہ جل شانہ ایسے بندے کو بھی وجد حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں، ایمان کی چاشنی عطا فرماتے ہیں۔ یہ تین خوبیاں، تین خصلتیں، تین باتیں اپنے اندر پیدا کر لیجئے، اور پھر دیکھیے کہ ایمان کی مٹھاس ہمارے دل کو کیسے چھوتی ہے اور ہمارے دل پہ اس کے اثرات کیسے ہوتے ہیں، اور یہ ایمان کی مٹھاس ہمارے دل پہ رم جھم بارش کی طرح کیسے برستی ہے، اور یہ ہمارے دل کی مردہ زمین کو کیسے زندہ کرتی ہے، اور ہمیں کس طرح سے اپنا ایمان خوبصورت، پیارا اور میٹھا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ کما تحب و ترضی۔